السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ پیاری پیاری حدیثیں شیئر کروں گی جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ سب مل کر درود پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا تو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، خواہ تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تک کوئی مخلص بندہ میرے لیے دعا کرتا رہے اور مجھ سے بخشش مانگتا رہے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل میں نیکی اور امید رکھو، کیونکہ میں ہر دل کو سنبھالتا ہوں اور ہر بندے کی رہنمائی کرتا ہوں۔ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ مطلب کہ مہمان یا انسان اپنے رزق، تجربات اور اعمال کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ دنیا سے جاتے وقت وہ اپنے اعمال اور اثرات چھوڑ کر جاتا ہے جو اس کے حساب میں شامل ہوتے ہیں، نیکی یا گناہ کے مطابق۔ جو نیکی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس کے متعلق۔ زندگی میں جو کچھ ہم لے کر آتے ہیں وہ دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ اعمال اور نیتیں ہوتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ تکبر، غرور اور دوسروں پر برتری جتلانا اللہ کی نظر میں بہت برا گناہ ہے۔ یہ حقیقی عظمت انسان کی عاجزی، نیکی اور اخلاق میں ہے، نہ کہ دنیاوی طاقت یا دولت میں۔ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں ماننا چاہیے۔ نیکسٹ حدیث مبارک۔ خاتم المرسلین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ہے جو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی تکلیف کو دور کرے، دوسروں کی بھوک مٹائے، دوسروں کو خوشی فراہم کرے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ یعنی ہمیں رمضان کے روزے فرض سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے رکھنے چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ یعنی جن لوگوں کے دل نرم ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہی دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر و حکمت کے مطابق، جو کچھ بھی وہ دیتا ہے چاہے ہمیں ابھی سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ ہماری بھلائی اور رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ بھلائی دینا مطلب کہ اللہ کا امتحان یا کوئی خاص حال جسے انسان کا ایمان اور صبر پر پرکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت فضیلت والی ہیں۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے انہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ آیتیں انسان کے لیے دعا، ایمان اور حفاظت کے ذریعے ہیں۔ سوچئے، صرف 2 آیتیں اور اللہ کی حفاظت پوری رات۔ اگر ہم روز سونے سے پہلے یہ آیتیں پڑھ لیں تو ہماری زندگی میں کتنی سکون آ سکتا ہے۔ آج سے نیت کریں کہ ہم ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھیں گے اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان بچوں سے محبت اور رحم نہ رکھے اور بزرگوں کی عزت نہ کرے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں مانا جاتا۔ ہمیں بچوں سے رحم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اور احسان نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ ہمیں دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے اور اچھے کام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ نبی کی دعا میری امت کے لیے قیامت میں شفاعت۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کرے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھے، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ یعنی جمعے کے دن دوسرے دنوں سے بہتر ہے اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود بھیجیں تاکہ ہماری دعا اور سلام رسول تک پہنچ سکے۔ ہم جمعے کے دن درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ درود کے متعلق ہی حدیث ہے تو اس کو پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ہمیں جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی درود بھیجنا چاہیے اور ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ نیکسٹ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔
سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی زکوٰۃ وہ ہے جو صحیح ضرورت مند تک پہنچائے اور جس سے نہ صرف ان کی عارضی ضرورت پوری ہو بلکہ وہ مستقل بہتری کی طرف گامزن ہو۔ مثال کے طور پر ضرورت مند کو روزگار فراہم کرنا یا قرض معاف کرنا، اور مثال کے طور پر تعلیم اور صحت کی سہولتیں دینا، مثال کے طور پر کسی کی زندگی میں پائیدار تبدیلی لانے والی مدد۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے وہ وہی سب سے بہتر ہے، یعنی زکوٰۃ وہ ہے جو دل سے دی جائے اور جس سے دوسروں کی زندگی بہتر ہو۔ بچے دی آواز آندی ہونی وچوں۔ لہٰذا اپنی زکوٰۃ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں تاکہ آپ مال نہ صرف صدقہ شمار ہو بلکہ دوسروں کے لیے حقیقی نفع اور خوشی کا باعث ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ مختصر یہ کہ مریض کی روحانی رہنمائی اور دعا بہت اثر رکھتی ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اس کے لیے رحمت اور برکت لاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ہمیں ہر صبح شام 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث مبارک، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے اور دوسرے سے درگزر کرنا چاہیے اور ان کے قصور کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ مشکل وقت میں مدد کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی طرف رجوع کرنا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ دنیاوی چیزیں وقتی سکون دیتی ہیں لیکن قرآن اور اللہ کی ہدایت انسان کو ہمیشہ رہنمائی اور سکون دیتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے استغفار اور اللہ کی رضا کی تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید جو کہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرے تو اس کے لیے وہ چیز 700 گنا تک بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے برکت اور خوشی لاتی ہے، اور جو ہم برے کام کرتے ہیں وہ نقصان اور حساب کے لیے رکھی جاتی ہے۔ اس لیے ہر لمحہ سوچ سمجھ کر عمل کرو، کیونکہ چھوٹا سا عمل بھی ہمارے آخرت کے لیے بڑا اثر رکھتا ہے۔ تو ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام، بلکہ وہ پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، بس وہ اسے اپنی ضرورت کی چیز سمجھ کر اسے استعمال کرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا جو اسے نصیب ہو لازم ہے۔ یہ سب سنت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی عبادات کا جو فرشتے لکھتے ہیں لیکن روزے کا جو اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گے۔ روزہ صرف بھوک پیاس رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ پیغام،
جب ہم گرمی پیاس اور بھوک برداشت کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے صبر کو دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ روزہ ہمیں صبر، تقویٰ اور اخلاص سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے روزے رکھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا جو اسے نصیب ہو لازم ہے۔ یہ سب سنت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو اپنے بندوں کا توبہ کرنا پسند ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مطلب کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے اور تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جمعہ صرف نماز کا دن نہیں، تیاری کا دن ہے۔ صفائی اور خوشبو سنت ہے، مسجد جلدی جانا اجر کا سبب ہے، خطبے کے دوران بات کرنا منع ہے۔ اب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مصر کی روایت میں ہے، پھر نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے پھر انسان اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی عبادات کا جو فیصد لکھنا ہے، لیکن روزے کا جو اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گے۔ روزہ صرف بھوک پیاس رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ پیغام: جب ہم گرمی پیاس اور بھوک برداشت کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے صبر کو دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ روزہ ہمیں صبر، تقویٰ اور اخلاص سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے روزے رکھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص مواقع عطا فرماتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ نماز، تلاوت اور دعا کریں۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اور پیاری پیاری حدیث سے آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے لیے اور پیاری پیاری حدیث کی ویڈیوز بناؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس حدیث کے متعلق انفارمیشن دوں تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں اس حدیث کے متعلق آپ کو انفارمیشن دوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔